بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کلاس 6 اسلامیات لیکچر 5. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہ حضور سیرت اس کو کہا جاتا ہے کہ یعنی جو حالات و واقعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے. ٹھیک ہے. اس میں پھر بچپن بھی تھا, تجارت بھی تھی, نکاح بھی تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد نبوت. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی, ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کا کام شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا. اور 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دعوت تبلیغ کا کام جو تھے وہ چھپ چھپ کے کر رہے تھے. اور اسی چھپ کے عرصے میں 40 افراد جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اعلانیہ طور پر دعوت تبلیغ کا کام شروع کریں. ٹھیک ہے. اور سب سے پہلے اپنے برادری کے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. ٹھیک ہے. تو دیکھیں 3 برس تک چپ کے تبلیغ کا سلسلہ چلتا رہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا. ٹھیک ہے. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے اسے صاف صاف کہہ دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک اور آیت بھی نازل ہوئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر و شرک سے ڈرائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہاڑی پر چڑھے جو خانہ کعبہ کے قریب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے اپنی برادری کے آدمیوں کو پکارا. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو ابھی ابھی تم پر حملہ کرنے والی ہے, تو تم لوگ کیا سچ جانو گے یا جھوٹ؟ ٹھیک ہے. سب بولے سچ, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے امانت دار ہیں. ٹھیک ہے نا. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو, موت کا لشکر تمہارے پیچھے ہے. میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں. میں سچ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, میں اس کا نبی ہوں. تم بھی اقرار کرو. ٹھیک ہے نا. بتوں کی پوجا چھوڑ دو, ایک اللہ کی بندگی کرو, اس کا حکم مانو, بری باتوں سے نفرت کرو تو نجات پا لوگے. ٹھیک ہے. لیکن ان لوگوں کے دل کفر کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. غرور اور تکبر سے ان کے دماغ جو تھے وہ خراب تھے. ٹھیک ہے. کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے پکارا, محمد تیرا ناس ہو. ٹھیک ہے. نعوذ باللہ. تو تو نے اسی واسطے ہمیں بلایا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس پر اللہ کے قہر غصے نے پکارا کہ ابو لہب تیرا ہی ناس ہوگا, اور سورۃ اللہب نازل ہوئی اور آخر کر سب اٹھ کر چلے گئے. اب ایک طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے تبلیغ کا کام شروع کیا. ٹھیک ہے نا. تو دوسری طرف سے کفار نے کیا کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینی شروع کر دی. ٹھیک ہے نا. ایک طرف سے تبلیغ تو دوسری طرف سے نفرت. ٹھیک ہے. نفرت اس حد تک بڑھی کہ مکے کا شہر کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا. ٹھیک ہے. طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر 1000 مصیبتوں کے پہاڑ توڑتے, راستے میں کانٹے بچھاتے, پتھر برساتے, پتریلی زمین پر گھسیٹتے. ٹھیک ہے. مسلمان اولاد کے کافر اور مشرک ماں باپ جانی دشمن بن گئے. ٹھیک ہے. رشتہ دار خون کے پیاسے ہو گئے. مگر ان تمام تکالیف کے باوجود, ٹھیک ہے نا, مسلمانوں نے اسلام کو نہ چھوڑا. ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام ایک ایسا واحد سچا مذہب ہے. ٹھیک ہے. کہ مصیبت کے کانٹوں کو پھولوں کی پنکھیاں سمجھنے لگے. ٹھیک ہے نا. اور اس تکالیف کو اپنے لیے راحت سمجھنے لگے. ٹھیک ہے. اور کسی حال میں بھی انہوں نے کیا نہیں کیا, اسلام کو نہیں چھوڑا, اور یہ تمام تکالیفیں اور مصیبتیں جو ہے انہوں نے کیا کی, برداشت کی. اب دیکھیں, اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دین اسلام کا ایک نہایت اہم شعبہ جو ہے وہ دعوت تبلیغ ہے. ٹھیک ہے. یعنی اچھائیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فرض ہونے سے پہلے دعوت تبلیغ کا کام کرنے کو کہا.
ٹھیک ہے. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے بے شمار قربانیاں دی مگر اس کام کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے نا. اور بالآخر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی محنت رنگ لائی اور ایک مکمل اسلامی معاشرہ اور حکومت جو ہے وہ وجود میں آئی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جب تک مسلمانوں نے مجموعی طور پر اس کام کو زندہ رکھا، ٹھیک ہے، تو مسلمان جو ہے وہ ترقی کرتے رہے کیونکہ اسلامی معاشرے میں برائی سے روکنے والے موجود تھے. ٹھیک ہے نا. چنانچہ برائی کو پھلنے پھولنے کا موقع نہیں دیتے. لیکن جب مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا تو وہ بھی اللہ سے کیا ہو گئے؟ دور ہو گئے. معاشرے میں آہستہ آہستہ برائیاں عام ہوتی چلی گئیں، دعائیں بھی کم ہونا شروع ہو گئیں. گویا مسلمان تو اب نہ اپنے رب سے قریب ہو سکے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی انہوں نے دنیا حاصل کی. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعوت تبلیغ کے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اس کو اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے نہایت ذمہ داری سے کیا کریں؟ اس کو انجام دیں تاکہ معاشرے سے برائیاں دور ہو، ٹھیک ہے، نیکی اور بلائی کی فضا عام ہو اور مسلمان ترقی کر سکے. ٹھیک ہے نا. اب آگے ہے کفار مشرکین، ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. ٹھیک ہے. مسلمان تو نہیں تھے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی کرتے تھے. حمایت کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کرنا. ٹھیک ہے. ابو طالب کے پاس کفار کا پہلا وفد کا مطلب ایک لشکر، ایک گروہ. ٹھیک ہے نا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام اور اسلام پھیلانے کا سلسلہ شروع کیا تو کافروں کو بہت برا لگا اور ان کا بچہ بچہ مسلمانوں کی جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو گیا. ٹھیک ہے. بالآخر سب جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اللہ کی بات بتلانے سے منع کر دیں یا ان کی طرفداری کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. جناب ابو طالب نے کہا کہ نہ تو میں اپنے بھتیجے کو منع کروں گا اور نہ ہی اس کی حمایت چھوڑوں گا. کفار جو ہے جناب ابو طالب کا جواب سن کر مایوس ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مسلسل اسلام کی تبلیغ کرتے رہے جس کی وجہ سے دن بدن لوگ ان سے محبت کرنے لگے اور چھپ چھپ کر اسلام جو ہے وہ قبول کرنے لگے. ٹھیک ہے نا. کافروں نے یہ حالت دیکھی تو وہ دوبارہ ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر آپ ان کی حمایت نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے، تو ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب کی بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے میں چاند رکھ دے تب بھی میں اللہ کا کلام سنانے اور اسلام پھیلانے سے نہیں روکوں گا. یا تو میں اللہ کا سچا دین دنیا میں پھیلا دوں گا یا اسی کوشش میں کیا ہو جاؤں گا؟ مر جاؤں گا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے سورج اور چاند کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی ہے کہ اس وقت جو روشن سب سے زیادہ دنیا میں ہے وہ سورج اور چاند ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح اس سے یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ دنیا میں جو سب سے روشن ہے وہ صرف اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے جب مشرکین نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح مانتے ہی نہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا. چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارتے تھے. ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ایک کافر عقبہ بن ابی معیط نے اونٹ کی اونچ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجدے کی حالت میں رکھ دی. ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اسلام لانے کے جرم میں یہ سزائیں دی جاتی. ٹھیک ہے نا. گردن پر رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھ میں دے دی جاتی. وہ مکہ کی پہاڑیوں میں انہیں گھسیٹتے رہتے. ٹھیک ہے. مکہ کی گرم ریت پر انہیں لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیے جاتے. ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انہیں گھسیٹا جاتا، بھوکا رکھا جاتا، سلگتے انگاروں پر لٹایا جاتا، یہاں تک کہ چربی پگھل کر ان پر گرتی اور انگارے ٹھنڈے پڑ جاتے. گائے اور اونٹ کی کچی کاڑوں میں لپیٹ کر ان کو دھوپ میں پھینک دیا جاتا. اتنا مارا جاتا کہ ان کا پورا بدن لہو لہان ہو جاتا اور ہر طرف سے عذاب ان کو دیا جاتا. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں اس میں
کتنی زیادہ تکالیف اور کتنی زیادہ مشقتیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا برداشت کی، ٹھیک ہے نا. تو انہی قربانیوں کی وجہ سے ٹھیک ہے ہدایت کی ایک ایسی ہوا چلی کہ پوری دنیا میں ہدایت کیا ہو گئی، عام ہو گئی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اب ہمیں بھی چاہیے کہ دعوت تبلیغ کے کام میں ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار رہے. جتنی قربانیاں زیادہ ہوں گی اتنی ہی ہدایت جو ہے وہ دنیا میں عام ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے بیٹا. اب آگے چلتے ہیں اپنی کتاب کی طرف. اب یہ جو ہے خالی جگہ پور میں پہلا ہے اپنے رشتہ داروں میں اعلانیہ تبلیغ کے لیے سورۃ الشعراء کی آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو کفر و شرک سے ڈرائیے. ٹھیک ہے. عام لوگوں میں اعلانیہ تبلیغ کے لیے سورۃ الحجر کی آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ نازل ہوئی، جس کا ترجمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا ہے اسے صاف صاف کہہ دیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں. ٹھیک ہے نا. پھر یہاں تعمیر کعبہ اور حجر اسود والا واقعہ تو آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا. سوال نمبر 4 جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانیہ تبلیغ کے حوالے سے اسکول کی لائبریری میں موجود کتابوں کی مدد سے تبلیغ دین کی اہمیت پر مضمون، تو وہ مضمون جو ہے وہ آپ لوگ کو سینڈ کر دیتی ہوں، پھر اس سے آپ لوگ اپنا کام مکمل کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ وہ مضمون ہے تبلیغ دین کی اہمیت. دیکھیں تبلیغ دین کی اہمیت، دین اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز فرض ہونے سے پہلے دعوت تبلیغ کا حکم دیا. تو اس سے جو ہے پھر آپ لوگ اپنا کام کیا کریں، مکمل کریں. ٹھیک ہے بیٹا. شکریہ والسلام.